تو بہرحال عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ نکاح کے متعلق ہے، جو گزشتہ جمعہ تھوڑا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج ہماری جو زندگی کو اگر دیکھا جائے عزیز دوستو، ایک تو بچپنا ہمارا کھیل کود میں گزرتا ہے، جیسے ہی ہم جوانی میں قدم رکھتے ہیں گناہوں کے سمندر میں ایسی چھلانگ ہم لگاتے ہیں، اور شیطان ہمیں ایک ایسا آئینہ پہنا دیتا ہے کہ بھائی ایک بار نکاح ہو جائے تو ولی بن جاؤں گا، نکاح ہونے تک تو چھوڑے، کیا توبہ کرنا ہے۔ یہ شیطان کا بڑا حملہ ہے، بڑا حملہ ہے۔ اب نکاح تک مستقل ہماری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، نکاح تک۔ اور ہمارے یہاں کا نکاح جوانی میں تو نہیں ہوتا، بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ کون 18-19 سال میں یہاں پہ نکاح کرتا ہے؟ 25 سال، 26 سال، 29 سال۔ جب جوانی ڈھل جائے تو نکاح کیوں کرتے ہیں؟ بقیہ زندگی بھی اللہ اللہ کر کے گزار دے تو زندگی ختم ہو جائے۔ ہم کس دھوکے میں پڑے ہیں، کون سے رسم و رواج میں ہم پڑے ہیں؟ نکاح کیوں اللہ نے دیا ہے، کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک بڑا زندگی کا ایک بڑا حصہ بغیر نکاح کے گناہوں میں ہمارے نوجوانوں کا گزرتا ہے۔ اور یہ بات دل کی تختیوں پہ لکھ لینا، میں بارہا یہ جملہ کہتے رہتا ہوں کہ دنیا کا سفر جتنا دور کا ہوتا ہے واپسی بھی اتنی ہی مشکل ہوتی ہے۔ ہم گناہوں کے دنیا میں اتنے دور کا ہم سفر نہ کریں، اللہ کی قسم اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے واپسی سے پہلے ہمارا بلاوا نہ آ جائے، موت کی گھنٹی نہ بج جائے۔ گناہ انسان کے دل کے دروازوں کو بند کرنے کا ذریعہ ہے۔ دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، چاہے اللہ کا قرآن پڑھ کے نصیحت بھی کی جائے تو دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے، گناہ جب بندہ کرتا ہے تو کالا سیاہ نقطہ اس کے دل پہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ ظاہر میں تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی سچا نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ پھر دوسرا گناہ تو پھر دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ تو پھر تیسرا نقطہ۔ اب جس کی زندگی 30 سال کے گناہوں میں گزری ہو، اس کے دل کا کیا عالم ہوگا۔ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ کو ناراض نہ کیا ہو، کوئی رات ایسی نہیں جس میں اللہ کو ناراض نہ کیا ہو۔ انتہائی ضروری ہے گناہ سے بچنا۔ تب ایک نوجوان اس خواب میں رہتا ہے کہ بھائی ایک بار نکاح ہو جائے تو پھر پاکیزہ زندگی شروع ہو جائے، تو آپ اس دھوکے سے نکل جائیں۔ جو نکاح کیے ہوئے ہیں ان سے تو پوچھیں، وہ کون سے اولیاء اللہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ چلا جب تک ہم مضبوط ارادہ نہ کریں اس وقت تک ہم گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ اور جو نکاح ہے یہ گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ضرور ہے، لیکن ان کے لیے ہے جو اس نکاح کو نکاح
نکاح کی نیت اور مقصد کو سامنے رکھ کے نکاح کرے کہ میں نکاح کیوں کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ ایک مثال دی، قرآن کریم جو ہے یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اب اس کتاب سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے نا جن کے سامنے آخرت ہو، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، تقوی ہو، جن کے سامنے اپنے آخرت ہو۔ اب جسے نہ کوئی اللہ سے غرض ہے، نہ اللہ کے رسول سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ کے دین کی کوئی فکر ہے، اسے نکاح کا اسے اس قرآن سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ نہ کبھی کھولے گا، نہ کبھی پڑھے گا، نہ کبھی سمجھنے کی فکر کرے گا۔ پتہ چلا اس قرآن سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ اسی طرح نکاح بھی گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن ان کے لیے ہے جن کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، تقوی ہو، طہارت، کہ بھائی میرے رب نے مجھے حلال راستہ دیا ہے، میں کیوں حرام کی طرف جاؤں؟ میرے رب نے مجھے پاکیزہ زندگی کا بہترین ذریعہ دیا ہے، میں کیوں میرے رب کو ناراض کروں؟ ان کے لیے نکاح فائدہ مند ہے، ورنہ جیسا بے عمل کے لیے قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طرح جس کی کوئی نیت نہیں، کوئی مقصد نہیں، اس کا نکاح کا ہونا، نکاح کا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہے۔ شاید آپ میرا مضمون سمجھ رہے ہوں گے۔ نکاح سے پہلے جیسے غیر محرم پہ ہماری نظر پڑتی تھی، اگر ہم ابھی بھی اسی طریقے کی نظر اٹھانے کے عادی ہو چکے ہیں تو پھر نکاح کا فائدہ کیا رہا؟ بس ہم نے تو نکاح کو ایک معاشرے کی ایک رسم بنا لی ہے، لوگ نکاح ہوتے ہیں، چلو ہم بھی نکاح ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے عزیز دوستو، ایک مقصد ہے نکاح کا، وہ یہ ہے کہ نفس بے قراری اور پھڑکتا ہے، جہنم میں دھکا دینے کے لیے وہ ہر وقت متحرک رہتا ہے۔ نفس کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ یہ بات کہی کہ شیطان کو شیطان کس نے بنایا ہے؟ علماء نے لکھا اس کے نفس نے اسے شیطان بنایا ہے۔ جب فرشتوں کے استاد کو جب نفس نے ارادہ کیا تو شیطان بنایا ہے، تو ہمیں شیطان بنانا کون سی بڑی بات ہے؟ اب بنیادی بات یہ عزیز دوستو، ایک تو نکاح سے پہلے ہمارا نوجوان طبقہ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اور جو ہے مستقل نافرمانیوں میں اس کی قیمتی جوانی کا سرمایہ گزرتا ہے، اللہ ہی حفاظت فرمائے، یہ خون کے آنسو رونے کی بات ہے۔ جوانی جب گناہوں میں ڈھل جائے تو پھر زندگی اور کیا باقی رہی؟ حدیث میں یہ بات ہے کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بڑا ہوا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا نکاح جتنا جلد ہو سکے کرنے کی کوشش کریں، یہ انتہائی ضروری ہے، یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ جس گناہ میں وہ مبتلا ہوں گے اس کا گناہ انہیں بھی ملے گا اور ان سے پہلے ماں باپ کو بھی ملے گا۔